چلیں جوئی صاحب، اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر سٹاکس کی کیا جو اس وقت سٹیٹس ہے. مزمل صاحب ہمارے رپورٹر ہیں شعیب نظامی صاحب، ان سے ہم 2-3 سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت حالات و واقعات کیا ہیں سٹاکس کے. بہت شکریہ شعیب. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ہی خبریں تھیں کہ جناب اعلیٰ یہ شوگر مل ایسوسیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر سٹاک موجود ہیں تو اس کو کیوں نہیں آپ ایکسپورٹ کرنے کی ہمیں اجازت دیتے، ہمیں کوئی ذرا مبادلہ کمانا ہے، ڈالرز کمانے ہیں. تو ایز آف نو سٹاکس کی کیا پوزیشن ہے اور یہ جو قلت پیدا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب اعلیٰ افغانستان میں جا رہی ہے تو لہٰذا پاکستانیوں کو ہم بھوکا مار دیں. کسی کے سارا آپ نے ٹوپی تو پہنانی ہے نا، کسی کو ذمہ دار تو آپ نے ٹھہرانا ہے. روکنا ہے جی، آپ نے روکنا ہے یہ اسمگلنگ روکنا ہے. جی اس وقت جو منسٹری کی جو فگرز ہیں اس میں تقریباً 18 لاکھ سے 22 لاکھ ٹن چینی جو ہے ملک میں موجود ہے. 31 دسمبر 2023 تک کے لیے کافی ہوگی، یعنی آلموسٹ 4 مہینے تک کا یہ اسٹاک ہے. اور جو کرشنگ ہے وہ مڈ آف نومبر میں شروع ہونی ہے. تو کرشنگ کے باوجود بھی جو ہے وہ 10 لاکھ ٹن چینی ملک میں ہونی چاہیے، لیکن یہ سب کے سب فگرز ہیں اور اس کی جو ہے وہ چیکنگ نہیں ہو پا رہی. ساتھ ساتھ جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اب تک صرف ایک اس کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمیں کوئی کانکریٹ اسٹیپس جو ہے وہ نظر نہیں آئے. اور ساتھ ساتھ ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ملک میں آئندہ کرشنگ سیزن ہے اس کے لیے جو شوگر مل ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کو ریٹ اچھا ملے اور جو ان کی لاگت ہے تقریباً 180 روپے تک ان کی لاگت آ رہی ہوگی. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ اسٹاک کے اور جو سپلائی کے ڈیمانڈ کے جو گیپ ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لاسٹ ایئر 127 روپے کی لاگت تھی اس کو 180 تک پہنچایا جائے. جیسی یہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ آ رہا ہے اس سے جو ہے یہ اسٹاک کرنے والے جن کو پتہ ہے تمام کے تمام ایشوز کا، اسمگلنگ بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن یہاں بھی اتنی ہی منافع ہو رہی ہے. ہر شہر کے اندر 4-4 6-6 ریٹ ہے اور کسی قسم کی کوئی نہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے نہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹی ہے. جس کا جو ریٹ ہے، جس کے پاس جو ریٹ ہے وہ اسی ریٹ پر اس کو سپلائی کر کے منافع کما رہا ہے. تو ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، لیکن منافع خوری کا بھی اتنی بڑا ایشو ہے. پھر جیسے آج پی ڈی ایم کے اپنے جو ہے وہ بیانات مختلف آ رہے ہیں اور بڑا سنگین الزام لگائے سینیٹر تاج حیدر کی جانب سے کہ وہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے کہ اچھا ایک اور کوسچن آپ سے پوچھنا ہے شعیب کہ یہ بتائیں کہ جو شوگر اویلیبل بھی ہے اتنے ہائی ریٹ کے اوپر اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. یہ بھی بہت کمپلین آ رہی ہے کہ جو چینی ہے وہ ناقص معیار کی ہے، اس کا معیار بھی اچھا نہیں ہے. یہ کرشنگ تو یہیں پر ہی ہوئی ہے، یہی جو ہے ہماری ملز ہیں اور پھر اس کے باوجود جو لوگوں کو مل رہی ہے مہنگے داموں کے اوپر اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت جو ہے وہ لو ہے. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو بر وقت کرشنگ کرنے کے لیے اقدامات کیے تھے اور باؤنڈ کیا تھا شوگر ملوں کو بھی اور ان کے اوپر جرمانے بھی عائد کیے تھے. لیکن کرشنگ سیزن لیٹ ہونے کی وجہ سے جب گنے کی جو لیول ہوتا ہے اس میں پانی اور جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گنے کی ایک تو جو پروڈکشن ہوتی ہے ییلڈ وہ خراب ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس سے جو چینی بنتی ہے اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. اسی لیے جتنا ہم لیٹ کرتے ہیں کرشنگ سیزن کے اندر اتنی جو ہے وہ گنے کے اندر جو لیول ہوتا ہے پانی کا اور گلوکوز کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہم چینی دیکھ رہے ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہے. اس میں اسٹاک کی بھی چینی ہے، اس کو بھی چونکہ انہوں نے اسٹاک کیا ہوا تھا اور ہر بندے کو اب جنہوں نے پچھلے سال 80-90 چلیں شعیب آپ سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جب بجلی کے بات کریں گے پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر تھوڑا جا احاطہ کیجیے گا، ہم ایک تقابلی جائزہ لینا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ اس وقت حکومت کے اندر ایک اسپوکس پرسن کی حیثیت تھی آپ کی، تو اس دور کو اور یہ ظاہر ہے سابقہ حکومت کا جو دور ہے یہ پچھلے 16-17 مہینے وقت گزرا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کے زمانے میں جب یہ کرائسس ہوا تھا تو کیا وجہ بنی تھی اور پھر اس کو اسٹیبلائز کیا گیا تھا، اور جو سابقہ حکومت ابھی پی ڈی ایم کی ہے ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ابھی یہ کنٹرول میں چیزیں نہیں آ رہی؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو خان صاحب یہ جو ہے حسن ایوب صاحب جو دلیل دے رہے تھے کسی کو سیف کرنے کے لیے کہ جی وہ افغانستان کو ہم پال رہے ہیں، تو کوئی افغانستان کو پچھلے مہینے سے تو نہیں پال رہے نا، وہ تو ہم صدیوں سے پال رہے ہیں. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف کریے گا اگر بری لگی ہو. وہ افغانستان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد سے مانگ رہے ہیں نا مزمل بھائی، اس سے پہلے تو صورتحال الگ تھی. جی اچھا چلیں اگلی بات سن لیں آپ ذرا نا. دیکھیں ہمارے دور میں جو ہے نا یہ ایک دم جو ہے نا 90 روپے سے، ہمارے دور میں 90 روپے سے ایک دم جو ہے 100 روپے چینی ہوئی. تو وہ جو ہے 3-4 ہفتوں کے لیے ہوئی. وہ یہی ہوا تھا کہ جب چینی کے کرشنگ کا سیزن آ رہا تھا تو چینی والوں نے ریٹ کھینچا.
تو اس وقت ہم نے کیا کیا, چینی والوں کو بلایا, ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے ٹائم پہ کرشنگ شروع نہیں کی تو ہم چینی کو اسینشل کموڈٹی ڈکلیئر کر کے آپ کے کارخانوں کو ٹیک اوور کر لیں گے اور کرشنگ شروع کر دیں گے. اس سال 75 لاکھ ٹن چینی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی, ریکارڈ 92 لاکھ جو ہے جیسے کہتے ہیں ٹن جو ہے ہمارا وہ شوگر کین پیدا ہوا تھا, اور 75 لاکھ ٹن چینی پیدا ہوئی. اس کی وجہ سے چینی کا ریٹ ہو گیا 80 روپے, اور یہ 80 روپے پورے سال ہمارے بھی رہا, اور پھر یہ پی ڈی ایم کے بھی 8-10 مہینے رہا. یہ رمضان سے پہلے 90 روپے کلو چینی ملتی تھی. یہ کھیل کہاں سے شروع ہوا, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. کھیل وہاں سے شروع ہوا کہ اس سال 1 سال پہلے زرداری صاحب نے سیلاب کے بعد اعلان کر دیا کہ جی 400 روپے من گنے کا ریٹ ہونا چاہیے. اب وہ جو ہے سندھ نے پہلے اعلان کر دیا, پھر پنجاب کو زبردستی اعلان کرنا پڑا, وفاقی حکومت کو کرنا پڑا. یہ جو 400 روپے من گنے کا ریٹ تھا, یعنی اس سال جو ابھی فصل کٹنی ہے اس کا 400 روپے من ریٹ ہونا تھا. اس حساب سے کیلکولیشن کی جائے نا تو یہ 130-140 روپے کی چینی پر کلو بنتی ہے. تو یہ یہاں سے گیم شروع ہوئی, یہاں سے قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی. پھر دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو ڈالر ہمارا جو 60% گرا ہے 16 مہینے میں, اس کی وجہ سے جو عالمی مارکیٹ میں جو چینی کا ریٹ مثال کے طور پہ اگر $500 تھا تو وہ $500 اپنی جگہ تھا, لیکن یہ ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے روپوں میں چینی کو اگر کنورٹ کریں بہت مہنگی, تو یعنی اسمگل کرنے میں فائدہ تھا. تو یہ اسمگلنگ شروع ہو گئی. یہ جو سارے باتیں کر رہے ہیں نا 2.5 لاکھ ٹن چینی کی ایکسپورٹ کے الاؤ کی وجہ سے ملک میں قلت پیدا ہوگی, یہ بکواس ہے. پاکستان میں 15 لاکھ ٹن ہم چھوڑ کے گئے تھے فالتو, اور پچھلے سال بھی جو ہے نا چینی کی گنے کی مناسب فصل تھی. یہ 18 سے 20 لاکھ ٹن جو ہے نا یہ چینی پاکستان سے اسمگل ہوئی ہے. اب یہ اسمگل جس نے کرائی ہے, دیکھیں یہاں سے جو اسمگل کا جو کوریڈور ہے نا, یہ ہے جنوبی پنجاب سے سندھ, سندھ سے بلوچستان, بلوچستان سے باہر. اور معذرت کے ساتھ اتنی چینی افغانستان نہیں کھاتا. یہ چینی آگے گئی ہے, سینٹرل ایشیا, رشیا تک گئی ہے. پھر ابھی جو ریسنٹ فینومینا ہوا ہے, یہ 15 دن, مہینہ 1.5 مہینے پہلے جو انڈیا میں سیلاب آئے نا, انڈیا نے چینی اور چاول کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا. اس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں اور چینی بالکل یہ تو یہاں پہ اگر کوئی 150 کی بیچ رہا ہے تو باہر اس کو جو ہے 200 روپے ریٹ مل رہا ہے. تو یہ دبا کے اسمگلنگ ہو رہی ہے.